السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج ہم لوگ جانیں گے جملوں کی اقسام اور خاص طور سے جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ بہت خاص ویڈیو ہوگی، اس لیے آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ جس جملے میں کوئی خبر دی جائے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ بازار میں بھیڑ ہے یا احمد اچھا لڑکا ہے، تو اس میں بھیڑ اور اچھا یہ دونوں خبر ہے، اور جب خبر ہے تو یا تو یہ سچ ہو سکتی ہے یہ بات، یا پھر جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جملہ خبریہ میں بات سچ بھی ہو سکتی ہے یا جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی جس میں سچ یا جھوٹ دونوں ہو۔ اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں صرف اپنی بات بنائی جائے۔ انشائیہ معنی ہوتا ہے بات پیدا کرنا۔ جیسے یہاں اگر میں بولوں ادھر آؤ، تو ادھر آؤ میں کوئی خبر نہیں ہے اور نہ یہ جھوٹ اور سچ کے زمرے میں آتا ہے۔ ادھر آؤ، میں نے کہا یہ کام مت کرو، اس میں کوئی بات جھوٹ یا سچ کی نہیں ہے۔ تو جملہ خبریہ کو آپ لوگوں نے جان لیا کہ جس میں کوئی خبر دی جائے، تو ظاہر سی بات ہے جب خبر دی جائے گی تو اس میں جھوٹ یا سچ ہونا ہی ہے۔ اور جملہ انشائیہ ہے جس میں صرف بات بنائی جائے، اس میں سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا۔ اب جملہ انشائیہ کے بارے میں آتے ہیں ہم لوگ آگے۔ جملہ انشائیہ کی 13 اقسام ہیں، جان لیں کہیں پر 5 ہے، کہیں پر 7 ہے، کہیں پر 9 ہے، لیکن میں 13 کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت آسان طریقے سے، بہت مختصر طور پر بتا رہا ہوں، لیکن آپ سمجھ جائیں گے۔ تو جملہ انشائیہ کی جو 13 اقسام ہیں وہ کون کون ہیں؟ سب سے پہلے ہے امر، جس کو امریہ کہتے ہیں۔ تو جملہ امر یعنی امریہ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے، کرنے کا، کہ تم یہاں آؤ، یہ کیا ہے؟ امر ہے۔ نماز پڑھو، یہ امر ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کو انگریزی میں امپریٹیو سینٹینس کہتے ہیں۔ وہاں جاؤ، ادھر آؤ، کھاؤ پیو، یعنی جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے اس کو امر کہتے ہیں۔ دوسرا ہے نہیں، بالکل امر کا اپوزٹ، نہیں جس میں کسی کام کو کرنے سے منع کیا جائے، جیسے جھوٹ مت بولو، گالی نہ دو، اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی بالکل متضاد ہے دونوں۔ میں کہوں یہاں آؤ تو یہ امر ہو جائے گا، اور یہاں مت آؤ تو یہ نہیں ہو جائے گا۔ تو آپ نے ان دونوں کو جان لیا ہوگا۔ کھاؤ تو یہ امر ہے، مت کھاؤ تو یہ نہیں ہے۔ یہ دونوں تو آپ نے جان لیا۔ تیسرا ہے استفہام، جس میں سوال پوچھا جائے۔ میں نے اس کے بارے میں بھی بہت پہلے کہا تھا، استفہامیہ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سوال پوچھا جائے، جس میں کیا، کیوں، کب، کیسے، کہاں، کدھر وغیرہ شامل ہو۔ جیسے تم کون ہو، کیا تم نے کھانا کھایا، تمہارا نام کیا ہے، جس میں کوئی سوالیہ لفظ شامل ہو جائے اس کو استفہام کہیں گے۔ آگے ہے تمنا، بالکل آسان ہے، جس جملے میں تمنا ظاہر ہو اس کو جملہ تمنائیہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے کاش میں جوان ہوتا، کاش میں عید میں گھر جاتا، اس میں ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، تو جس میں تمنا یا خواہش ہو اس کو جملہ تمنا کہتے ہیں۔ دیکھیے بہت آسان ہے، آپ جب نام ہی جانیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخر اس جملے میں ہے کیا چیز، اس کی تعریف کیا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے ترجیح، کہیں پہ ترجیح بھی دیا ہوا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ یہ عربی لفظ ہے۔ تو جملہ ترجیح، میں ترجیح کہتا ہوں، جس سے کسی چیز کی امید ظاہر ہو۔ اردو میں اس کا استعمال بالکل نہیں ہوتا ہے، لیکن میں نے شامل کر دیا، کیونکہ آپ سے کبھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جملے کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپ کے سامنے جملہ دیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا یہ کون سا جملہ ہے، تو یہ جملہ ترجیح کبھی آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، میں نے بتا دیا تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ جس سے کسی چیز کی امید ظاہر ہو، جیسے شاید خالد پڑھ رہا ہے،
لگتا ہے کہ وہ ہوشیار ہے۔ تو یہ سب جملہ ترجی میں آئے گا۔ اس کے بعد ہے عقود۔ جملہ عقود اس جملے کو کہتے ہیں جو معاملہ کی پختگی کو بتائے، یعنی کنفرم ہو چکا ہے معاملہ، یعنی اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ جیسے میں نے بیچا، تو نے خریدا۔ اسی طرح میں تمہارے پاس پہنچا، تم کو ساتھ لے کر گیا۔ اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں اس طرح کے جملے۔ اس کے بعد ہے ندا۔ ندا معنی ہوتا ہے آواز، پکارنا۔ جو پکارنے کے لیے آئے اس کو ندائیہ کہتے ہیں، جملہ ندائیہ۔ جیسے اے بھائی یہاں آؤ، اجی کھانا کھا لو۔ تو یہ سب جس کو ہم پکارنے میں استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جملہ ندائیہ۔ اس کے بعد آگے ہے عرض، جس سے کسی کام کی طرف توجہ دلائی جائے۔ جیسے کیا تم میرے پاس نہیں آؤ گے کہ انعام پاؤ؟ کیا تم یہ کام نہیں کرو گے کہ کامیابی ملے؟ کیا تم محنت سے نہیں پڑھو گے کہ تم کو امتحان میں کامیابی ملے؟ کیا تم نماز نہیں پڑھو گے کیونکہ اللہ پاک تم سے خوش ہوگا؟ تو اس کو کہتے ہیں عرض۔ اس کے بعد ہے قسم، جس سے کسی کام یا بات پر قسم کھائی گئی ہو۔ بہت آسان ہے، جس سے کسی کام یا بات پر قسم کھائی گئی ہو۔ جیسے خدا کی قسم اللہ ایک ہے، بخدا میں نے کھا لیا ہے، یعنی وہ جملہ جس میں ہم قسم کھاتے ہیں اس کو جملہ قسم کہیں گے۔ اس کے بعد ہے تعجب، اس کو جملہ استعجابیہ بھی کہتے ہیں۔ کسی انوکھی چیز کے دیکھنے یا سننے کے بعد بطور تعجب کوئی بات کہی جائے، جیسے وہ کتنا اچھا ہے۔ اس کو انگریزی میں کون سا سینٹنس کہتے ہیں؟ انگریزی میں کہتے ہیں 5 سینٹنس ہے نا انگریزی میں، اسرٹیو، انٹروگیٹو، آپٹیٹیو، امپریٹیو اور ایکسکلامیٹری۔ تو یہ تعجب ایکسکلامیٹری سینٹنس کہلاتا ہے، جس میں تعجب ہو۔ جیسے یہ پھول کتنا خوبصورت ہے، یہ چاند کتنا سندر ہے، یہ پانی کتنا میٹھا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے مدح۔ مدح معنی ہوتا ہے تعریف، بغرض تعریف و تحسین کچھ کہا جائے۔ کسی کی اگر ہم کوئی تعریف کرتے ہیں تو اس کو جملہ مدحیہ کہیں گے، یعنی مدح۔ جیسے اکبر نے کیا خوب لکھا ہے، احمد کیا خوب نعت پاک پڑھ رہا ہے، تمہاری تحریر کیا خوب ہے۔ تو جس میں کسی کی تعریف ہو جائے اس کو مدح کہیں گے۔ اس کے بعد ہے ضم۔ یہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں کہیں استعمال نہیں ہے، لیکن میں نے شامل کر دیا ہے تاکہ کبھی کوئی آپ سے پوچھے تو آپ ضرور بتا دیں کہ جس میں کسی کی برائی کی جائے وہ مدح کا اپوزٹ ہے، یعنی اس کا متضاد ہے یہ ضم۔ جس میں تعریف کریں گے اس کو مدح کہیں گے، اور جس میں برائی کریں گے اس کو ضم کہیں گے۔ جیسے سلطان کتنا بڑا دشمن ہے، ہائے مفت گئی جوانی۔ اور بھی کسی کی برائی، وہ کتنا برا انسان ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، رحمت احمد میرے ساتھ کتنا برا کر رہا ہے، وغیرہ، جس میں کسی کی برائی کی جائے۔ اس کے بعد دعا، جس میں دعا دی جائے۔ بہت آسان ہے، جملہ دعائیہ کہتے ہیں اس کو۔ جیسے خدا کرے وہ اچھا ہو جائے، خوش رہو، آباد رہو، اس کو انگریزی میں آپٹیٹیو سینٹنس کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تم کو ہمیشہ خوش رکھے، تم ہمیشہ شاد و آباد رہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو امید ہے آپ لوگوں نے اسے جان لیا ہوگا کہ جملہ انشائیہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور جو تعریف آپ کو بتائی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جملے کے بارے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔